لاہور ریلوے اسٹیشن کا شور، ٹرینوں کی چیخیں، چائے والوں کی آوازیں اور انہی آوازوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جوتے پالش کرنے والا ڈبہ تھا، آنکھوں میں معصومیت، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپلیں اور چہرہ گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر پھر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر آنے والے سے کہتی، صاحب جوتے پالش کروا لیں، صرف 30 روپے لگیں گے، لیکن لوگ اسے دیکھ کر ایسے گزر جاتے جیسے وہ کوئی بوجھ ہو، کوئی بیکار چیز ہو۔ کچھ اسے ڈانٹ دیتے، کچھ بغیر دیکھے آگے نکل جاتے، مگر وہ ننھی سی معصوم بچی زہرا ہر ٹھوکر کے بعد بھی مسکرانے کی کوشش کرتی، جیسے اس کی زندگی کے ہر درد کو ہنسی میں چھپانا سیکھ لیا ہو۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا، مگر دل شیشے کی طرح صاف تھا۔ زہرا ہر روز سورج کے ساتھ جاگتی اور پلیٹ فارم پر آ جاتی، ہاتھ میں پالش کا ڈبہ، برش اور امید۔ شام تک کبھی 50 روپے بنتے، کبھی 100 روپے، اور انہی پیسوں سے وہ اسٹیشن کے باہر والے ٹھیلے سے باسی نان یا آدھا سموسہ خرید کر کھاتی۔ کبھی کبھی وہ رات کو کسی بینچ کے نیچے سو جاتی اور کبھی پلیٹ فارم کے کسی کونے میں سکڑ کر۔ اسے اپنے ماں باپ کا چہرہ تک یاد نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ بچپن میں کہیں کھو گئی تھی، اور جب کوئی پوچھتا، بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے، تو زہرا صرف اتنا کہتی، مجھے معلوم نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور روتے روتے یہاں تک آ گئی تھی۔ رات کے وقت جب اسٹیشن سنسان ہو جاتا، ٹرینوں کی آخری سیٹی بجتی، تو زہرا آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی، امی ابو آپ کہاں ہیں، میں بہت اکیلی ہوں، مگر جواب میں صرف ٹرینوں کی ہوا سیٹی بجاتی رہتی۔ وہی بچی دوبارہ وہیں بیٹھی ہوتی، کپڑوں پر گرد، پاؤں ننگے، مگر ہاتھوں میں وہی برش اور محنت کی چمک تھی۔ فہد تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زہرا، اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ بچی نے چونک کر سر اٹھایا، چہرے پر حیرت، خوف اور تھکن ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر بولی، آپ پھر آ گئے کیونکہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ فہد کے قدم رک گئے، مگر آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ بولا، بیٹی بس ایک بار میری بات سن لے، اگر تو میری بیٹی نہ نکلی تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی تجھے تنگ نہیں کروں گا، لیکن اگر تو میری بیٹی ہوئی تو میں تجھے اس جہنم سے نکال لوں گا۔ زہرا خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستہ سے بولی، اگر میں آپ کے ساتھ گئی اور آپ جھوٹے نکلے تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، بیٹی اگر تو میری بیٹی نہ بھی نکلی تب بھی میں تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ زہرا کا دل کانپ گیا، اس نے زندگی میں بہت کچھ سنا تھا، مگر کسی کی آواز میں اتنی سچائی کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی ہے۔ فہد نے کہا، چل ایک بار میرے ساتھ چل، سچ معلوم کر لیتے ہیں۔ زہرا خاموشی سے کھڑی ہو گئی، مگر اس کے قدموں میں لرز تھی۔ جیسے ہی وہ کار میں بیٹھی، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سب کچھ اسے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ راستے پر فہد کی آنکھوں میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اگر یہ میری وہی زہرا ہے تو اسے مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا۔ ہسپتال پہنچ کر فہد نے فوراً DNA ٹیسٹ کروانے کی درخواست دی۔ زہرا خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر خوف اور امید دونوں تھے۔ جب خون کے نمونے لیے جا رہے تھے تو فہد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو نہیں بیٹی، جو بھی ہوگا ہم ساتھ سہیں گے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ فہد کے لیے صدی بن گیا۔ وہ ہسپتال میں مسجد میں جا کر سجدے میں گر گیا، یا اللہ تو سب جانتا ہے، اگر یہ میری زہرا نہیں بھی ہے تو بھی اسے مجھ سے جدا نہ کرنا۔ جب رپورٹ آئی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولا، مبارک ہو، یہ بچی واقعی آپ کی بیٹی ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ زہرا کے پاس گیا اور اسے گلے لگا کر بولا، زہرا میری بچی، میری جان۔ زہرا حیران ہو گئی، کیا میں واقعی؟ فہد نے کہا، ہاں بیٹی، تو ہی میری زہرا ہے، میری دعاؤں کا جواب۔ زہرا روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، پاپا آپ واقعی میرے پاپا ہیں۔ ہسپتال کا کمرہ اس منظر سے بھر گیا، باہر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فہد نے فوراً فون کیا، عائشہ ہماری زہرا مل گئی۔ کچھ دیر بعد عائشہ ہسپتال پہنچی، جیسے ہی اس نے زہرا کو دیکھا وہ دوڑتی ہوئی آئی، زہرا میری بچی۔ ماں اور بیٹی کے گلے ملنے کا منظر دیکھ کر ہر آنکھ نم ہو گئی۔ زہرا روتے ہوئے بولی، امی مجھے لگا آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے اسے چوم کر کہا، نہیں بیٹی، ہم تو ہر دن تمہیں ڈھونڈتے رہے۔ فہد ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں شکر تھا، برسوں کی جدائی ختم ہو چکی تھی۔